محترم برکاتی صاحب، کیا شان ہے ان کے اخلاق کی، کردار کی، امانت داری کی، دیانت داری کی اور زوجین میں محبت و تعلق کی، ارشاد فرمائیے۔ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ ہم جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ہار کی واپسی کا، اور آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہار تھا کہ جو ام المومنین کے گلے میں رہا، اب حضور اس کو قبول کرتے فدیہ کے طور پر تو وہ امت میں پھر تقسیم کیے جانے کے قابل ہوتا۔ واہ واہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جو عمل کر کے دکھایا کہ یہ ہار جو میری زوجہ محترمہ کے گلے کی زینت رہا اور میری صاحبزادی کے پاس رہا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اس کی حفاظت کا اور اس سے محبت کا حکم ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ جو صرف حضور کا ایک ذاتی تعلق اور قرب جسمانی تھا تو اس کی حفاظت کی بجا ہے، لیکن اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تھوڑا اور آگے جا کر تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک ہار اور بھی تھا جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی فرمایا تھا کہ ہار تلاش کرو، یہ حکم ربی تھا، یہ تمہاری ماں کا ہار ہے، اس کے گلے کی زینت رہا، قانون بدل دوں، معمولی چیز نہیں ہے، ضابطہ بدل دوں گا۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہو تو وضو کیا کرو، لیکن اب ہار کی بات آئی ہے تو فرمایا ہار تلاش کرو، یہ نہ جانے پائے میں اپنا قانون بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، میں وضو کو دور کر کے، کیونکہ پانی نہیں ہے نا تمہارے پاس، یہ عذر ہے، تو جاؤ تمہیں تیمم کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ہار کی عزت اسی طرح برقرار رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے براہ راست اور بالواسطہ کتنے احسانات ہیں امت پر، بے شک ان کے طفیل ہمیں تیمم ملا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہ حضور نے جو ہار واپس کیا، یہ قرآن کی آیت نے سالوں بعد اس کی تائید اور توثیق کر دی۔ کیا بات۔ تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ کی نجابت اور شرافت، اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، وفا آپ کی، کہ حضرت سیدہ زینب کا وصال ہوا 8 ہجری میں اور آپ کی شہادت ہوتی ہے 12 ہجری میں۔ 4 سال تک سیدہ زینب کے بعد آپ زندہ رہے، لیکن ان 4 سالوں میں وہ عرب کا ماحول دیکھیے کہ کثرت ازواج ہوتی تھی، لیکن انہوں نے 4 سالوں میں حضور کی صاحبزادی کے بعد ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ یعنی عرب سماج میں نکاح نہ کرنا اتنا عجیب تھا بجائے اس کے وہ نکاح تو کرتے تھے، اس میں تو اچنبے کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی یہ محبت تھی، ان کا یہ کردار تھا کہ میں سرکار کے سامنے ہوں تو حضور یہ نہ کہیں کہ اس کے گھر میں میری صاحبزادی اب کسی اور کی آ گئی، تو حضور کے ساتھ اتنا تعلق رکھتے تھے کہ معمولی ایک سرے منہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کی طرف پریشانی کا جانا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شجاعت، بہادری کتنی زیادہ تھی، ہم دیکھتے ہیں غزوہ خیبر کے اندر بھی یہ پھر نظر آئے، پھر ہمیں یہ تبوک کی طرف بھی نظر آئے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف خود بلکہ ان کے بیٹے بھی حضور کے ساتھ رہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی اور آگے بنی حوازن میں بھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار وہ شہید ختم نبوت خود قرار پائے اور آپ کے صاحبزادے جنگ یرموک کے اندر شہید ہوئے۔ تو یہ شہادتیں شجاعت کے ساتھ ہوتی ہیں، بزدلی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی حضور والا آپ کا خود قبول اسلام شجاعت کی کیسی بڑی دلیل ہے کہ کفار مکہ کے درمیان جا کے ایک ایک کی امانت جو تھی، اس کا مال تھا، واپس کر کے وہیں اعلان کیا جی بالکل میں اب مسلمان ہوں بھائی۔ درست ہے، آپ نے یہ بات کہی تھی ان کو جمع کر کے کہ میری شرافت اور امانت و دیانت پہ کوئی انگشت نمائی نہ کرے، پہلے ان سے تائید کروائی، اپنی زندگی کی پاکیزگی کا ان سے بیان لیا، جب انہوں نے بیان دیا تو پھر آپ نے اپنا ایمان دکھا دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اگر ہم اس جو بطور خاص نگاہ مصطفیٰ میں رہنے والے تھے تو یہ جملہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جن کی علو مرتبیت میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر دی تھی، ما زممنا سحرن، ابو العاص، ہم نے ابو العاص کو دامادی کے اعتبار سے کبھی بھی قابل عظمت نہیں پایا، ہر حوالے ہر جگہ پہ ہمیں یہ قابل عزت و تعریف نظر آئے۔ اور اس بارے میں ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ
آپ نے جو تعلق خاطر رکھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ان کی پیار و محبت کو دیکھ کر جب حضرت مولا علی کو یمن کا قاضی بنایا تھا تو ان کو ساتھ بھیجا تھا، تو وہاں حضرت مولا علی کے دستوں بازو بن کر، عمر میں حضرت علی پاک 10 سال چھوٹے تھے لیکن احترام دیکھیں کہ حضرت مولا علی کے مشیر بن کر وہاں سبحان اللہ سبحان